بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفص بن عمر حوزی نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے، ان سے اسحاق نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے 70 آدمی جو قاری تھے بنو عامر کے یہاں بھیجے۔ جب یہ سب حضرات بر معونہ پر پہنچے تو میرے ماموں حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بنو سلیم کے یہاں آگے جاتا ہوں، اگر مجھے انہوں نے اس بات کا امر دے دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک پہنچاؤں تو بہتر، ورنہ تم لوگ میرے قریب تو ہو ہی۔ چنانچہ وہ ان کے یہاں گئے اور انہوں نے امن بھی دے دیا۔ ابھی وہ قبیلے کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا ہی رہے تھے کہ قبیلے والوں نے اپنے ایک آدمی عامر بن طفیل کو اشارہ کیا اور اس نے آپ کے جسم پر برچھا پیوست کر دیا جو آر پار ہو گیا۔ اس وقت ان کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم۔ اس کے بعد قبیلے والے حرام رضی اللہ عنہ کے دوسرے ساتھیوں کی طرف جو 70 کی تعداد میں تھے بڑھے اور سب کو قتل کر دیا۔ البتہ ایک صاحب جو لنگڑے تھے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حمام راوی حدیث نے بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب اور ان کے ساتھی پہاڑ پر چڑھے تھے۔ عمرو بن امیہ زمری اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے جا ملے ہیں، پس اللہ خود بھی ان سے خوش ہے اور انہیں بھی خوش کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے تھے۔ ترجمہ: ہماری قوم کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں، پس ہمارا رب خود بھی خوش ہے اور ہمیں بھی خوش کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک صبح کی نماز میں قبیلہ رعل زکوان، بنی الحیان اور بنی عاصیہ کے لیے بد دعا کی تھی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2801۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے اسود بن قیس نے اور ان سے جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی کے موقع پر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیری حقیقت ایک زخمی انگلی کے سوا کیا ہے، اور جو کچھ ملا ہے اللہ کے راستے میں ملا ہے۔ مولانا وحید الزماں مرحوم نے ترجمہ یوں کیا ہے، ایک انگلی ہے تیری ہستی یہی جو خدا کی راہ میں زخمی ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2802۔ امام مالک نے خبر دی ابو زناد سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی زخمی ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2803۔ لیث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہرقل نے ان سے کہا تھا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری لڑائیوں کا کیا انجام رہتا ہے، تو تم نے بتایا کہ لڑائی ڈولوں کی طرح ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کبھی لڑائی کا انجام ہمارے حق میں ہوتا ہے اور کبھی ان کے حق میں۔ انبیاء کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، کبھی فتح اور کبھی ہار سے، لیکن انجام انہی کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2804۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ دوسری سند ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زیاد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی، لیکن اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر جب احد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نضر نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے مشرکین کی طرف تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا۔ ان سے انس بن نضر نے کہا، اے سعد بن معاذ، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں اور نظر ان کے باپ کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو ہم نے پایا
تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر تھے۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ مشرکوں نے ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا، صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم سمجھتے ہیں یا آپ نے بجائے نری کے نظن کہا، مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2805۔ انہوں نے بیان کیا کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی ایک بہن ربی نامی رضی اللہ عنہا نے کسی خاتون کے آگے کے دانت توڑ دیے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قصاص لینے کا حکم دیا۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، قصاص میں ان کے دانت نہ ٹوٹیں گے؟ چنانچہ مدعی تاوان لینے پر راضی ہو گئے اور قصاص کا خیال چھوڑ دیا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2806۔ اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، میرا خیال ہے کہ محمد بن عتیق کے واسطے سے ان سے ابن شہاب ظاہری نے اور ان سے خارجہ بن زید نے، کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب قرآن مجید کو ایک مصحف کی کتابی صورت میں جمع کیا جانے لگا تو میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں پائی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر آپ کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا رہا تھا۔ جب میں نے اسے تلاش کیا تو صرف خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں وہ آیت مجھے ملی۔ یہ خزیمہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جن کی اکیلے کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23، ترجمہ باب کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2807۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ آپ نے فرمایا، اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لائے اور اس کے بعد جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2808۔ شیبان نے بیان کیا قتادہ سے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام ربیع بنت برا رضی اللہ عنہا، جو حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، حارثہ کے بارے میں بھی آپ مجھے کچھ بتائیں۔ حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر لگا تھا کہ اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کر لوں اور اگر کہیں اور ہے تو اس کے لیے روؤں دھوؤں۔ آپ نے فرمایا، اے ام حارثہ، جنت کے بہت سے درجے ہیں اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2809۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی لاحق بن زمیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاگ بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہو تاکہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2810۔